تو اللہ تبارک و تعالی جنت مومنوں کے لیے بنایا. یہاں مومن کہا گیا، مسلمان نہیں کہا گیا، نقطہ بیان کیا گیا. مسلم نہیں کہا گیا ہے، مومن کہا گیا. مومن، مسلم تو ہم بھی ہیں، ہمارا تعارفی نام ہے عبد الرحمن، عبداللہ، ابو بکر، یہ تو ہمارا مسلم نام جاننے اور پہچاننے کے لیے ہم صرف مسلمان ہیں. بس ہمارے اندر مومن جیسی کوئی صفت، کوئی خاصیت پائی نہیں جا رہی. اسی لیے قرآن کی جو آیت ہے اور جنت جو کہہ رہی ہے کہ قد افلح المؤمنون، مومنوں کے لیے کامیابی، مومن ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں، صالح اور عبادت گزار لوگ اس میں داخل ہو سکتے ہیں. یہاں مسلم کا تذکرہ نہیں کیا گیا. مسلمان ہونے کے لیے 3 شرطیں تو ہیں ہی. زبان سے اقرار کرنا کلمہ توحید کا، دل سے ماننا، عمل سے اس کو عمل کر کے اس کا پروف دینا ہوگا. اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم مومن نہیں ہوں گے. 2 چیزیں، 2 صفتیں تو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. زبان سے اقرار کرتے ہیں کلمہ توحید کو، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی جنت کو مانتے ہیں، اللہ کی جہنم کو مانتے ہیں، اللہ نے جتنے مخلوقات کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تمام چیزوں پر ہم یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. لیکن جب عمل بھی ارکان عمل کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم مومن نہیں ہوتے. اس معاملے میں مومن جیسی صفت ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے. اب یہ بتلائیے کہ اللہ نے 3 صفتوں سے مسلم کو متصف کیا ہے کہ وہ مومن کے کٹ گھرے میں پڑے گا، مومن ہوگا. اب ایک صفت ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی ہے تو ہم مومن کیسے ہوئے؟ اور جب ہم مومن نہیں ہیں تو ہم جنت کے حقدار کیسے ہوئے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا. بتائیے 18واں پارہ پہلی صفحے میں اللہ الذین عن صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں. بتائیے چلا کہ صالح اور مومن لوگ وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ وقت مقررہ پر نماز کی پابندی کرتے ہیں. بتائیے ہم میں سے کون وہ شخص ہے جو نماز کی پابندی کر رہا ہے؟ یہ نوجوان، یہ کوسٹ بوڑھے جو بیٹھے ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ، یا ایسے نوجوان جن کے چہرے بالکل مشرکوں اور منافقوں اور یہودی اور نصرانیوں کی طرح لگ رہے ہیں، کیا یہ مومن ہیں؟ کیا یہ ان سے صفت کے اندر پائے جا رہے ہیں جس میں جنت جیسی عظیم نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ وَزَامِ تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوں. علاق رہے ہیں، گا رہے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. ارے مسلمان کی صفت تو ہے کہ جو الذین عن صلاتہم خاشعون، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے. اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، قائم کرتا ہے. کسی چیز کو قائم کرنا اور پڑھنا کیا ہوا؟ پڑھ لیا ہو گیا. قائم کرنا، کسی بنیاد کو بنانا ہے تو کسی گھر کو بنا تو اس کی بنیاد بنانی پڑتی ہے، اس کی جڑوں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، ریگولر کنٹینیو اس میں کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ چیز قائم ہوتی ہے. مرنے کے بعد اللہ کے معاملے میں جو سوال تم سے کیا جائے گا وہ نماز ہی کے سلسلے میں کیا جائے گا. جب تک مسجد کے اندر ہم اور آپ رہیں گے، ہمارے ایمان کے اندر تھوڑی زیادتی ہوگی، ہاں چلو انشاءاللہ آج مولانا تقریر کیا جب نماز پڑھیں گے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں شیطان کے غلام ہو جاتے ہیں. ارے چھوڑیے، کچھ لوگ تو خطبہ ختم ہوتا ہے تب آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. نماز کی 1 رکعت کبھی ملتی ہے نہیں ملتی ہے، دونوں ملتی ہے، سنت بغیر پڑھے بھیڑ اور بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں. یہ مسلمان ہیں؟ عقل کے لوگ جاہل ہیں، عقل کے ہم اور آپ کیا لے کر کے جاؤ گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ تم کہہ رہے ہو ہم جنت کے حقدار ہیں، مسلمان ہیں، جنت ہمیں مل جائے گی. جنت بڑی مشقت سے ملتی ہے میرے محترم بھائیوں. جنت اتنا آسان نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو مل جائے. جنت کو پانے کے لیے ہمیں منشیات، محرمات، لغویات، فاحشات، منکرات، تمام کی تمام راستوں کو بند کرنا ہوگا. گناہ کے دروازوں کو ہمیں بند کرنا ہوگا، عبادت کے دروازوں کو کھولنا ہوگا. حقوق کے معاملے میں ہمیں بالکل چاک اور چوبند رہنا ہوگا، تب جا کر کے تمہیں جنت جیسی عظیم نعمت ملے گی. چاہے وہ حقوق بیوی کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ حقوق والد اور والدہ کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ حقوق بھائیوں کے سلسلے یا بہنوں کے سلسلے میں ہو، یا پڑوسیوں کے سلسلے میں ہو، یا حقوق اللہ کے سلسلے میں ہو، تب جا کر کے وہ ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت ملے گی.
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ نے اس جنت کو صالح اور مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔